بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاپک ہے ہمارا کانسیپٹ اینڈ کمپیٹنسی ریکوائرمنٹ فار ایڈوانس کلینکل فارمیسی پریکٹس. آج کل کی جو ایڈوانس کلینکل فارمیسی ہے اس کے لیے کون سی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سے کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے کلینکل فارماسسٹ میں، کانسیپٹ کیا ہے کلینکل فارماسسٹ کا. کلینکل ہم لوگ یہاں پہ کلینکل فارماسسٹ کا رول انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کا رول کیا ہے. کلینکل فارماسسٹ کے کون کون سے ٹاسک ہیں، وہ میڈیسن ریکنسیلیشن اور میڈیکیشن ریویو کیسے کرے گا. ہم لوگوں نے ٹیم ورکنگ کے بارے میں پڑھنا ہے یہاں پہ کہ کیسے جو ہے کلینکل فارماسسٹ کا رول ہے باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ جو ہے ٹیم ورکنگ کرنا، اور نان کلینکل جو بندے ہیں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ کیسے کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن رکھے گا. اور فارماسسٹ میں کمیونیکیشن کنسلٹیشن سکلز ہونی چاہیے کہ وہ کیسے پیشنٹ اور باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا. کلینکل اسیسمنٹ سکلز اس میں ہونی چاہیے کہ وہ کلینکل ڈیٹا کو اسیس کر سکے، لائک بلڈ پریشر، بی ایم آئی، بلڈ ٹیسٹ کو اور مانیٹرنگ کر سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے ملٹی ماربیڈیٹی اور پولی فارمیسی کو، ڈرگ اور ڈرگ پیشنٹ انٹریکشنز کو، ڈی پرسکرائبنگ کب ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کو آنی چاہیے. اس کے علاوہ وہ ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکے. اچھا، کلینکل فارماسسٹ کی ایکٹیویٹیز اور اسسمنٹ. کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کا کیا کام ہے. آبزرویشن اس کی وہ انڈرسٹینڈ کرے کلینکل اسسمنٹ کو، پیشنٹ کے ساتھ وہ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ رکھے، ریسرچ اور پروجیکٹس کی آڈٹس اور پریزنٹیشنز وغیرہ، کیس بیس ڈسکشنز، یہ ساری کوالٹیز جو ہے وہ ایک کلینکل فارماسسٹ میں ہونی چاہیے کہ وہ کمیونیکیشن کیسے کرے. اس میں کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایویڈنس بیس جو ہے وہ ججمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ کر سکے. کلینکل فارمیسی یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک نیو ڈسپلن ہے فارمیسی پریکٹس میں، جس میں ہم لوگ ایک کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا اکارڈنگ ٹو اے سی سی پی. کلینکل فارمیسی ہمارے پاس ایسا ڈسپلن ہے جس میں فارماسسٹ جو ہے وہ پیشنٹ کیئر پرووائڈ کرتا ہے، آپٹیمائز کرتا ہے میڈیکیشن تھراپی کو، پروموٹ کرتا ہے ہیلتھ کو، ویلنس کو، اور پریونٹ کرتا ہے ڈیزیز کو. کلینکل فارمیسی کی ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ یہ کیا ہے، اسپیشلائز فارمیسی پریکٹس ہے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کیئر پیشنٹ کو، اس تھرو پیشنٹ میڈیکیشن ہسٹری، پیشنٹ پروفائل ریویو، ایڈورس ڈرگ مینجمنٹ، ڈرگ انفارمیشن مینجمنٹ. ہم لوگ اس کو پیشنٹ کو فارماسیوٹیکل کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ ایڈوانس کلینکل فارمیسی پریکٹس کیا ہے؟ ایڈوانس کلینکل فارمیسی پریکٹس جو ہے یہ کولیبریٹو ایگریمنٹ ہے بٹوین کلینکل فارماسسٹ اور باقی جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں لائک فزیشینز، نرسز، تاکہ کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ میڈیکیشنز کو پرسکرائب جو ہے وہ کر سکے. فار دا پیشنٹ سیفٹی یہ ضروری ہے کہ ان دا فارماسسٹ میں اور فزیشینز میں کیا ہو، کولیبوریٹو ایگریمنٹ ہو. کلینکل فارماسسٹ کیا ہے؟ کلینکل فارماسسٹ ہاسپٹل یا کمیونٹی فارماسسٹ جو کیا کرے کلینکل ایکٹیویٹیز کا رسپانسبل ہے، لائک وہ پیشنٹ میڈیکیشن ہسٹری لے، پیشنٹ پروفائل ریویو لے، ڈسچارج پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرے، تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ کرے، اے ڈی آر اور انفارمیشن مینجمنٹ. اگر یہ سارے ڈیوٹیز وہ نبھا رہا ہے تو وہ ہمارا کیا ہے، کلینکل فارماسسٹ ہے. اچھا، کمپیٹنسی کیا ہے؟ کمپیٹنسی جو ہے یہ ایکچولی کسی بندے میں سکلز ہے، ایبلٹی، ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ کوئی کام، وہ کوئی اپنا پروفیشن صحیح طریقے سے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بندے میں ایبلٹی ہے کہ یہ وہ سکلز ہے کہ ایک بندے کو ایکوریٹ ڈیسیجنز میں ہیلپ آؤٹ کرے، اور وہ جو کلینکل فارماسسٹ ہے وہ باقی فزیشین، نرسز اور باقی جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ صحیح سے انٹریکشن کر سکے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکے. کلینکل فارماسسٹ کی کیا کمپیٹنسیز ہیں؟ تو اکارڈنگ ٹو اے سی سی پی کلینکل فارماسسٹ میں کے پاس اتنی نالج، سکلز، ایٹیچیوڈ، بیہیویئر اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیشنٹ کی میڈیکیشن مینجمنٹ کر سکے. لیکن اکارڈنگ ٹو اے سی سی پی کلینکل فارماسسٹ میں 6 کمپیٹنسی مسٹ ہونی چاہیے. ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پرووائڈ کرے، کو تھراپی نالج ہونا چاہیے اس کے پاس، سسٹم بیس کیئر اینڈ پاپولیشن ہیلتھ، کمیونیکیشن سکلز اس میں ہونی چاہیے، پروفیشنلزم ہونا چاہیے اس میں، کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اچھا، ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن رکھے پیشنٹ کے ساتھ، بلکہ وہ ڈائریکٹ آبزرو کرے پیشنٹ کو، اس کی ایویلویشن کرے
اس کی میڈیسنس کی ایویلویشن کرے کہ میڈیسنس کب انیشیٹ ہوئی، اس کی تھیراپی کیسے موڈیفائی کرنی ہے، کب ڈسکنٹینیو کرنی ہے، اور جو آن گوئنگ فارمیکو تھیراپی ہے اس کی مانیٹرنگ کرے گا کون، فارماسسٹ، اس فالو اپ کرے گا پیشنٹ کی تھیراپی کا ود ان کولیبریشن ود another ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. اچھا، کلینکل فارماسسٹ کے پاس ایجوکیشن، ٹریننگ اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ تھیراپی کو مینج کیا جائے. کلینکل فارماسسٹ کے پاس ایکسپیرینس اور اسکلز ہونی چاہیے کہ وہ کسی پیشنٹ کو کیسے ایجوکیٹ کرے، اس کی فیملی کو، کیئر گیورس کو، باقی جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کو. اچھا، ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر کے لیے ایک فارماسسٹ میں، کلینکل فارماسسٹ میں 3 سکلز ہونی چاہیے. آبزرویشنل سکلز ہونی چاہیے کہ وہ آبزرو کر سکے اپنی آنکھوں سے پیشنٹ کی ایج، ہائٹ، جینڈر، ویٹ، اس کا اوور آل ہیلتھ سٹیٹس. اور فارماسسٹ جو وہ پراپر کمیونیکیشن، اس میں یہ ایبلٹی ہو کہ وہ کمیونیکیشن وہ کر سکے. انٹرویو سکلز ہونی چاہیے کلینکل فارماسسٹ میں، وہ پرپز فل کنورسیشن کرے پیشنٹ کے ساتھ، وہ پیشنٹ کو اوپن مائنڈ کے ساتھ سنے، امپیتھی کے ساتھ سنے، اور ایفیشینٹ ڈیٹا کو کلیکٹ کرے. اچھا، فزیکل اسیسمنٹ سکلز ہونی چاہیے یہ فارماسسٹ میں کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ کلینکل فارماسسٹ کیا کر سکے، وہ پیشنٹ کی جو افیکٹو اور سیفٹی اسیس کر سکے، افیکٹونیس اور سیفٹی کسی پیشنٹ کی میڈیکیشنس کی، وہ وائٹل سائنس دیکھے کسی پیشنٹ کی کہ کیا وہ جو میڈیکیشن چل رہی ہے، وہ جو تھیراپی اس کی چل رہی ہے وہ افیکٹو ہے کہ نہیں، سیف ہے کہ نہیں، تو اس کی وہ وائٹل سائنس چیک کرے، بی پی، ٹمپریچر، پلس ریٹ چیک کرے. اچھا، فارمیکو تھیراپی نالج ہونا چاہیے کلینکل فارماسسٹ کے پاس، اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ فارمیکولوجی، فارمیکو تھیراپی کا نالج ہونا چاہیے کہ وہ ریشنل ڈرگ تھیراپی پرووائڈ کر سکے پیشنٹ کو. اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے اور پیشنٹ کی میڈیکیشن تھیراپی کو اپٹیمائز کر سکے. اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کسی میڈیسن کے بارے میں کہ وہ اس کو پیشنٹ کسی ڈیزیز کی پیتھوفیزیولوجی، اس کی ڈیزیز کا میکینزم، کلینکل پریزنٹیشنز اور ڈائگنوزز کیسے کرنی ہوتی ہے اس ڈیزیز کی، نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز، ایوری تھنگ کے بارے میں کلینکل فارماسسٹ کو نالج ہونا چاہیے. اس کے پاس اتنی نالج ہونا چاہیے کہ وہ یہ سب کر سکے تاکہ وہ افیکٹو جو تھیراپی ہے وہ پرووائڈ کر سکے اور پیشنٹ کی جو ہے وہ افیکٹو اسسمنٹ کر سکے، پیشنٹ کی ایوالویشن کر سکے، اس کو مانیٹر کر سکے، فارمیکو تھیراپی کو آپٹیمائز کر سکے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کیا ہو، نالج ہو، فارمیکو تھیراپی نالج ہو. کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، انالائز کر سکے، ایوالویٹ کر سکے اور اس نالج کو اپلائی کر سکے کسی پیشنٹ پہ کہاں سے، بایو میڈیکل، کلینکل، ایپیڈیمیولوجیکل اینڈ سوشل بیہیویئرل سائنسز سے. فارمیکو تھیراپی نالج پہ کلینکل فارماسسٹ کے پاس کیا ہونی چاہیے، اس کو کریکٹرسٹکس آف ڈرگ کا پتہ ہونا چاہیے، اس ڈرگ کی ڈوز، فریکوینسی، ڈیوریشنز، ڈرگ کی فارماکولوجی، ڈرگ کی ٹاکسیکولوجی، ڈرگ کی فارماسیوٹیکل پروسیسز کے بارے میں، اس کی بایویبلٹی، فزیکل کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں، فارمولیشن کے بارے میں، پی کے پراپرٹیز کے بارے میں، اس ڈرگ کی فارمیکو ڈائنامک پروسیس کے بارے میں، اور اس ڈرگ تھیراپی کے آؤٹ کمز کے بارے میں، تھیراپیوٹک پروسیس، افیکٹونیس، سیفٹی، ایل ڈی آر، ان سب کا نالج فارماسسٹ کے پاس ہونا چاہیے، کلینکل فارماسسٹ کے پاس. وہ سسٹم بیس کیئر اینڈ پاپولیشن ہیلتھ میں اس کی کیا کمپٹنسیز ہونی چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے پبلک ہیلتھ، گلوبل ہیلتھ اور پاپولیشن ہیلتھ میں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی جو افیکٹ میڈیکیشن مینجمنٹ انکلوڈنگ کرونک ڈیزیز پریونشن اور ٹریٹمنٹ. وہ کرونک ڈیزیز کی پروینشن اور ٹریٹمنٹ میں بھی اس کلینکل فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے. وہ آپٹیمائز کرے پیشنٹ کیئر کو، فارمیکو تھیراپی ریلیٹڈ ایوالویشن کرے اور انٹرپریٹ کرے ڈیٹا کو ٹو امپروو ہیلتھ ود ان پاپولیشن. یہاں پہ فارماسسٹ کے پاس اتنی جو ہے نالج ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ کمپیٹنسی اس میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک پیشنٹ کے علاوہ پوری پاپولیشن کو وہ کیسے ڈیل کرے، ایک پورے فل پاپولیشن کو وہ کیسے ڈیزیز اس میں ٹریٹ کر سکے، اس پاپولیشن میں ڈیزیز کو پریونٹ کر سکے. کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے فارماسسٹ کے پاس کہ وہ باقی پروفیشنل کے ساتھ اور پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کے کیئر گیورز کے ساتھ کیسے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ رکھتا ہے. وہ ڈاکومنٹ کرے ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر ایکٹیویٹیز کو میڈیکل ریکارڈ میں، اور فار ایگزامپل وہ accurate, clear and concise messages are necessary for follow-up medical record notations and email communication. More detailed and extensive writing may be required for consultative admission or discharge medical
ریکارڈ انٹریز. کمیونیکیشن پیشنٹ فوکس کمیونیکیشن اس میں کیا ہونی چاہیے کلینکل فارماسسٹ میں کہ انوالو دا ریلیشن شپ بٹوین دا پریکٹیشنر اینڈ پیشنٹ, کہ وہ جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ایسے کمیونیکیشن رکھے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے جب وہ اپنے ڈاکٹر سے, ایک پریکٹیشنر سے, کلینکل فارماسسٹ سے بات کرے تو وہ کمفرٹیبل فیل کرے اور اپنی ساری کی ساری میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ کلینکل فارماسسٹ کے ساتھ ایزلی شیئر کر سکے. تو یہ کس کا رول ہے کلینکل فارماسسٹ کا کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن اچھے سے رکھے. وہ اچھا کلینکل فارماسسٹ کے 3 آبجیکٹیوز ہے کہ کیسے وہ پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن رکھے تاکہ وہ نیسیسری انفارمیشن جو ہے وہ ایسی کمیونیکیشن رکھے کہ وہ نیسیسری انفارمیشن جو ہے وہ پیشنٹ سے لے سکے اور اسی بیس پہ وہ ڈیسیجن لے. اور وہ گول آف تھراپی ٹو نیگوٹیٹ دا ٹرمز آف گول آف تھراپی اینڈ دا پیشنٹ رول ان اچیونگ دیم. وہ ڈسکس کرے کسی تھراپی کا کہ اس کے یہ یوزز ہے, یہ اس کے آؤٹ کمز ہے پیشنٹ کے ساتھ, اور اس کو اس کے سیفٹی کا بتائے کسی ڈرگ کا, اور ایجوکیٹ کرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو فارمیکو تھراپی کے بارے میں اور اس کے آؤٹ کمز کے بارے میں, ایجوکیٹ کرے پیشنٹ کو ڈرگ تھراپی کے بارے میں جو وہ لے رہا ہے. کمیونیکیشن اگر کلینکل فارماسسٹ شیل پرووائڈ فالوئنگ انفارمیشن ٹو دا پیشنٹ, وہ پیشنٹ کو کون سی انفارمیشن دے کہ ہاں آپ یہ میڈیسن کیوں لے رہے ہیں, اسپیسیفک انسٹرکشن کا بتائے کہ میڈیکیشن کب لینی ہے, کیسے لینی ہے. اچھا ڈسکرپشن آف ہاؤ دا پیشنٹ ول نو ڈیٹ دا میڈیکیشن آئی ایم ٹیکنگ ورکنگ ویل. اچھا اس میڈیسن کی افیکٹونیس کے بارے میں بتائے, اس میڈیسن کی سیفٹی کے بارے میں بتائے, کمپلائنس کے بارے میں بتائے کہ اگر آپ نے یہ ڈوز مس کر دی تو کیا ہوگا اور اگر ایکسٹرا ڈوز لے لی تو کیا ہوگا. Inform the patient of when and how you intend to follow up to evaluate the effectiveness and safety of medication. Provide the patient with a way to contact you if the medication is not working. پیشنٹ کو وہ اس طرح سے گائڈ کرے کہ اس میڈیسن کی اگر یہ آئیڈیا آ گئی تب بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے, اس کا یہ مسئلہ آ گیا تب بھی آپ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے. Written correspondence with the patient practitioner also shall provide confirmation regarding drug therapy in written form to the patient. ڈرگ تھراپی کے بارے میں ریٹن فارم بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو دینا چاہیے. کون دے گا؟ کلینکل فارماسسٹ. اور یہ جو فارم ہے وہ ایزلی ایسا ہو کہ وہ پیشنٹ پڑھ سکے. پریکٹیشنر شیل ناٹ پرووائڈ ایکسیسو انفارمیشن. اچھا اتنی زیادہ انفارمیشن بھی نہ دے پیشنٹ کو, لیکن یہ جسٹ اس ڈرگ کی سیفٹی اور اس کی یوزز کی انفارمیشن دے دے اور اس کے یوز کے کہ کب یوز کرنی ہے اور کیسے یوز کرنی ہے. Practitioner focused communication. Practitioner shall communicate effectively with other healthcare providers and colleagues to ensure the optimum therapy of the patient. اچھا جو کلینکل فارماسسٹ ہے اس کا کام کہ وہ باقی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, ڈاکٹرز, نرسز کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے کمیونیکیشن ڈیولپ کرے تاکہ پیشنٹ کی جو تھراپی ہے اس کو آپٹیمائز کر سکے. وہ پیشنٹ کے کیس کو ڈسکس کرے باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ. اور وہ جو کمیونیکیشن وہ مسٹ بی وربل ہو, نان وربل ہو. Practitioner must be standard term and practice vocabulary whenever to communicate. Communication must be concise, precise and patient oriented. اور یہ جو communication ہوگی ڈاکٹرز کے ساتھ وہ patient oriented ہی ہو. Professionalism ہونی چاہیے ہمارا جو clinical pharmacist ہے. The oath of a pharmacist declares a commitment to serve patients, pursue optimal health outcomes. اچھا کلینکل فارماسسٹ کا رول کیا ہے؟ اس کا کام ہے پیشنٹ کو سرو کرنا. Pursue optimal health outcomes and act according to the highest moral, ethical and legal conduct. Professionalism is expected of all healthcare providers and should be central to pharmacist practices our lifetime. یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک فارماسسٹ ہے اس میں پروفیشنل بیہیویئر ہونا چاہیے, اس کی کمیونیکیشن, اس کا طریقہ, پیشنٹ سے بات کرنے کا طریقہ, باقی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ, اس میں پروفیشنلزم ہونی چاہیے. تبھی جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں جو ہے وہ ڈسپلن مینٹین رہے گا, پیشنٹ کی کیئر جو ہے صحیح طریقے سے ہوگی, ڈاکٹرز جو ہے وہ صحیح سے کام کریں گے جب کیا ہو پروفیشنلزم ہو ایک آرگنائزیشن میں. Continuing professional development. Engaging in continuing professional development is a core competency of any professional because it reflects a commitment to excellence and awareness of the need for lifelong learning. Professional development ہوگی, professional communication ہوگی, تبھی وہ اس جگہ پہ excellence ہمارا جو کام ہے وہ صحیح سے ہوگا.
क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के क्या हो स्किल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो एवेल्युएशन करेगा, मेंटरशिप करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, बाकी जो ट्रेनर्स हैं, जो बाकी हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ जब ये फार्मासिस्ट में प्रोफेशनलिज्म होगी तो वो सही से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा और उनको टीच कर सकेगा। अच्छा, फार्मासिस्ट जो है वो क्या करे, वो लुक बैक एट एन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस से अपने पास्ट को देखे, पास्ट को क्यों देखे, ताकि वहाँ से वो एक्सपीरियंस ले। एलिबोरेट एंड डिस्क्राइब वर्बली और इन राइटिंग व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इवेंट, वो वर्बली या फिर लिख के दे कि क्या होने वाला है ड्यूरिंग, जब हम ये थेरेपी देंगे तो इससे क्या होगा। वो एनालाइज करे आउटकम को, रिव्यू करे व्हाई द इवेंट टर्न आउट द वे इट डिड, revise your approach based on your review of the event and decide how or if you will change your approach. Neutral, put your new approach into action. ये सारे जो है फार्मासिस्ट के रोल है कि वो न्यू ट्रायल्स करे, रिव्यू करे पेशेंट की हिस्ट्री के, और पास्ट में अपने पास्ट से वो एक्सपीरियंस ले, उसी के हिसाब से वो क्या करे, पेशेंट थेरेपी को ऑप्टिमाइज